کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں پر انسانوں کی بجائے سرد پانی کے سناٹے ہیں اور اس سرد پانی کے نیچے ایک انوکھا راز چھپا ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہے جنوبی بحر الکاہل میں موجود زمین کا سب سے تنہا مقام پوائنٹ نیمو، جو زمین پر موجود کسی بھی خشکی کے ٹکڑے سے تقریباً 2700 کلومیٹر دور ہے۔ اس کا سب سے قریبی پڑوسی کوئی ملک کا خشکی کا ٹکڑا نہیں بلکہ خلا میں چکر لگاتا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے، جو بعض اوقات پوائنٹ نیمو سے صرف 415 کلومیٹر کے فاصلے سے گزرتا ہے۔ لیکن اس ویران سمندر کے نیچے چھپا ہے ایک عجیب و غریب خزانہ، نہ سونا نہ ہی موتی، بلکہ یہاں سمندر کی تہ میں موجود ہے خلا سے گرے ہوئے سیٹلائٹس کا قبرستان۔ جی ہاں، 1971 سے لے کر 2018 تک دنیا کی بڑی خلائی طاقتوں امریکہ، روس، جاپان اور یورپ نے 263 سے زائد خلائی جہازوں، سیٹلائٹس اور اسپیس اسٹیشنز کو اسی ویران علاقے میں ڈبو دیا۔ روس کا اسپیس اسٹیشن ہو یا جاپانی کارگو شپس یا پھر یورپی خلائی گاڑیاں، سب کا آخری سفر اسی پوائنٹ نیمو پر ختم ہوا اور 2031 میں موجودہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا خاتمہ بھی اسی مقام پر ہوگا۔ اس وقت خلا میں تقریباً 5000 سے زائد سیٹلائٹس موجود ہیں اور جب ان کا وقت پورا ہوگا تو ان سیٹلائٹس کو بھی پوائنٹ نیمو کے پانیوں میں ہی گرایا جائے گا۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خلائی ملبہ جب تیزی سے جلتا ہوا زمین کے مدار میں داخل ہوتا ہے تو اس کا کیا بچتا ہے؟ کیا یہ صرف راکھ اور دھوئیں میں تبدیل ہو جاتا ہے یا ان سیٹلائٹس کے کچھ حصے محفوظ رہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ماہرین کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹس کے کچھ اجزاء جیسے فیول ٹینک، راکٹ ہوسٹرز اور سٹیل یا ٹائٹینیم سے بنے سخت ڈھانچے انتہائی گرمی بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلا سے گرتے ہوئے یہ ٹکڑے اکثر جلنے کے بجائے سالم حالت میں سمندر کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ پوائنٹ نیمو کا پانی انتہائی سرد اور تاریک ہے، جہاں آکسیجن کی کمی ہے، اس لیے وہاں گزرنے والی لوہے کی اشیاء کو زنگ نہیں لگتا۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ کسی بھی سیٹلائٹ کو سمندر میں ڈبونے کے لیے پوائنٹ نیمو کے خاص مقام تک کیسے پہنچایا جاتا ہے اور یہ کیسے ممکن بنایا جاتا ہے کہ یہ سیٹلائٹ آبادی پر نہ گرے؟ تو اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ جو سیٹلائٹ زمین کے قریب ہوتے ہیں ان کا آخری ایندھن استعمال کر کے ان کی رفتار کم کی جاتی ہے۔ یہ رفتار اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ دوبارہ زمین کی طرف گرنے لگتے ہیں۔ ان کی رفتار اس حساب سے کم کی جاتی ہے کہ وہ پوائنٹ نیمو کے اوپر آ کر زمین کے ماحول میں داخل ہو جائیں۔ پوائنٹ نیمو کے اوپر ان کی رفتار بالکل صفر کر دی جاتی ہے اور یوں اپنی عمر پوری کرنے والے سیٹلائٹ ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی جانب کھنچے چلے آتے ہیں اور ہوا کی رگڑ کے دوران ان کے جلنے سے بچنے والے حصے سمندر کی تہ میں ڈوب جاتے ہیں۔ جو سیٹلائٹ زمین سے بہت دور مدار میں ہوتے ہیں ان کے لیے زمین پر واپس آنا آسان نہیں ہوتا اور انہیں اتنی بلندی سے واپس لانے کے لیے بہت زیادہ ایندھن چاہیے ہوتا ہے، اس لیے انہیں زمین پر واپس لانے کی بجائے دور خلا میں ایسے مدار کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے جسے گریو یارڈ آربٹ یعنی خلا کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ یہ مدار زمین سے تقریباً 22,400 میل دور ہوتا ہے، یعنی ہماری زمین سے سینکڑوں گنا زیادہ فاصلے پر، جہاں کوئی دوسرا فعال سیٹلائٹ نہیں ہوتا۔ یہ سیٹلائٹ بس وہاں خاموشی سے چکر لگاتے رہتے ہیں، جیسے موٹر سائیکل، گاڑی یا جہاز سمیت ہر مشین ایک دن پرانی ہو کر بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خلا کی وسعتوں میں جھانک کر دور دراز ستاروں کا مشاہدہ کرنے والے سیٹلائٹس کا بھی ایک دن اختتام ہوتا ہے اور انہیں ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں ڈبو دیا جاتا ہے۔